بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلا سوال ہے کہ بہرحال میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو امام کے لیے. تو دیکھیں، جو بھی فیلڈ ہے چاہے میڈیکل ہو، اس میں ایک تو آپ کو اسپیشلسٹ ہونا ہے، اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آج میڈیکل کی بہت ریکوائرمنٹ ہے. آج وزڈم میڈیسنس کی ضرورت ہے. آج جو دنیا بہرحال جو دھوکہ دے رہی ہے بیماریوں کے چکر میں، ہمیں دنیا میں سب سے بڑا بزنس آپ کو پتا ہے پلس کا ہے، ٹھیک ہے. تو بڑی کمپنیاں بھی ساری یہی ہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی حکومتوں کو یہ چلاتی ہیں. تو ہم اگر آج ایک اچھا ڈاکٹر یا میڈیسن بنتے ہیں، تو آج ہم اس زمانے میں جب امام آئیں گے تو کیا ہم کون سی گولیاں بیچیں گے، کون سی دوائیاں بیچیں گے، کون سا سسٹم ہوگا. تو ہمیں اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے پہلی. دوسرا، ہمیں پبلک کو سرو کرنا ہے. آپ بڑے اچھے ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو، بندہ مر جائے تو آپ کی گردن پر ہے. آپ بے شک آپ کسی بہت اچھے ہاسپٹل میں آپ سرجن ہو، لیکن ایک حصہ آپ کی زندگی کا اتنا ہو کہ آپ پبلک کو فری میں سرو کر سکیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثال ہمارے سامنے آج کل کے دور کے اندر بالکل ایسی ہے کہ ایک انسان، یا اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یو کین کریٹ انسٹیٹیوشنس. آپ انسٹیٹیوشن بلڈ کریں آپ، اور ریسرچ کریں بیماریوں پر، میڈیسنس پر، معاشرے پر. ایک معاشرہ کیسا ہو. لیکن نارمل ڈاکٹر تو چاہے گا لوگ مریض ہوتے رہیں اس کے بعد، لیکن اچھا ڈاکٹر چاہے گا کہ لوگ مریض نہ ہوں بلکہ لوگ صحت مند رہیں. یہ کوشچن مارک ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہرحال ہم یونیورسٹی میں نامحرم لوگ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیں، اللہ نے حدود رکھے ہیں، محرم نامحرم آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو خاتون کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا حجاب کس حد تک. دوسرا، خاتون کو پتہ ہے اس کے حدود کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے لفظ جب بولتی ہے وہ اپنے حدود خود توڑ رہی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. مرد کو بھی پتہ ہے کہ کتنی بات نارمل ہوتی ہے، کتنی بات نارمل سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے، مطلب ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو بچہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اسے سب پتہ ہے. تو اس کو خاتون کو خود اپنے لیے، اس لیے دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اگر خاتون کسی سے بات کرے تو اس کا لہجہ کرخت ہونا چاہیے، چاہے فون پہ بھی ہو. کیوں؟ تاکہ دوسرے کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی نارمل خیالات نہ، آپ کسی کو اتنا ہوگا تو یہ آپ کے اپنے اوپر. اور اللہ نے حلال ریلیشن شپس رکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ نے آپ کو دیے ہیں. آپ کے والدین کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی جلدی جلدی شادیاں کریں تاکہ آپ یہ یونیورسٹیوں میں بینچوں میں بیٹھنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ کافی پئیں جا کے. صلوات بھیجو محمد. ہمیں کیسے معلوم ہو ہم امام زمانہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ خوراک انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، تو ہم کس طرح پاک ہو سکتے ہیں جو خوراک کھا چکے ہیں؟ تو دیکھیں، قربت حاصل تو ویسے ہی کر سکتے ہیں جہاں اتنی ساری میں نے باتیں کی ہیں، ان سارے باتوں میں میرا جواب ہے. باقی جو کھا لیا تو کھا لیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ استغفار کریں اور ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. لیکن یہ نہیں کہ حرام بھی پڑا ہوا ہے، بسم اللہ پڑھ کے جی ہمارے لیے تو حلال ہو گیا. نہیں، دیکھیں خوراک واجبات ادا ہو رہے ہیں، خمس پے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ لقمہ حرام تو نہیں ہے، کسی کا مال کھا کے تو نہیں کھایا گیا. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے ان جگہوں سے کھانے سے جہاں لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں. عرفا اس دکان سے پھل لینے سے بھی منع کرتے ہیں کہ جو پھل باہر رکھے ہوتے ہیں اور لوگ گزر گزر کر ان پھلوں کو دیکھتے ہیں، ان نگاہوں سے بھی وہ لقمے میں آپ کے اوپر اثر آتا ہے. تو خیال کریں ایسی جگہوں پر جہاں آپ تو بیٹھے ہوئے بڑا ڈائن کوزائن کر رہے ہیں، اگر نظر آ رہا ہے. یہ اسٹریٹجی تھی دنیا کی ملٹائی نیشنل کی، شیشوں کی دیواریں بناؤ تاکہ لوگ حسرتوں سے دیکھتے ہوئے باہر جائیں. یہی KFC اور میکڈونلڈ نے سب سے پہلے کیا ہے. پہلے جتنے بھی برگر شاپ ہمارے یہاں ہوتے، منع نہیں ہے آپ کھائیں، لیکن بند ہوتے تھے، اندر کور ہوتے تھے یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے سب شیشے میں کیا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. ملٹائی نیشنل امام زمانہ کے بزرگ نے تو جاب نہیں کرنی چاہیے. نہیں، جاب کریں آپ، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ جاب میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو امام کے مخالف جا رہا ہے. یعنی آپ
ہی ملٹی نیشنل میں کاپی رائٹر ہیں, آپ ہی ملٹی نیشنل میں برانڈ ایمبیسڈر ہیں. برانڈ مینیجر کون ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ مینیجر کون ہے؟ جی ایم کون ہے؟ آپ ہی ہیں. تو آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ کا اگر ذہن الہی ہوگا تو آپ اسٹریٹجی ایسی ڈیزائن کریں گے. اگر وہ کمپنی آپ کو کہیں سے گھمانے کے چکر میں تو آپ اس کو گھمائیں. یہ تو آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ ان ریسورسز کو اپنے لیے استعمال کریں, نہ ان کے لیے استعمال ہو جائے. میڈیا کی فیلڈ میں جرنلسٹ بننا, ہاں آپ جرنلسٹ بنیں. جب اچھے لوگ جرنلسٹ نہیں آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے جو آج کل باہر ہے. آپ اچھا جرنلسٹ بنیں, آپ اچھے اینکر بنیں, آپ اپنے آپ کو بنوائیں. آپ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو دکھانے پر, آپ کو بلانے پر. آپ اپنے اندر ساری چیزیں پیدا کریں. چھوڑنی کوئی چیز نہیں ہے. میں وہ مولوی نہیں ہوں جو بولے گھر سے کہ ٹی وی اتار کے رکھ دو. نہیں, ٹی وی لگاؤ بھائی, اسمارٹ ٹی وی لگاؤ, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں دیکھ کے آ رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے. تو فی الحال تو آپ صرف مجھے دیکھا کریں ٹی وی کے اوپر. ملاکوت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر, مشکل سوال ہے. گھر میں بیٹھی عورت کے لیے کیا وظیفہ بنتا ہے؟ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو چاہیے پہلے وہ سب سے اچھی ہاؤس وائف بنے, اگر وہ وائف ہے. اگر بیٹی ہے تو اچھی بیٹی بنے, بہن ہے تو اچھی بہن بنے. پہلا واجب کام خاتون کا اس کا گھر ہے, یاد رکھیے. آپ چاہے پروفیشنلزم ہو, چاہے آپ نے بہت پڑھا ہو, سب کیا ہو, اگر آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھال پائیں تو باہر آپ کچھ بھی کر لیں, سب کھوکھلا ہے. اصل آپ کا گھر ہے. آپ باہر اپنے بڑے بڑے کام کر دیے, آپ کی اولاد کی تربیت ہی نہیں ہو پائی. آپ نے اپنے شوہر کو ٹائم دینا تھا, آپ نے نہیں دیا, تو وہ بیچارہ پھر کہیں اور ٹائم دے گا, وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کا اصل کام کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے. یہ دیکھیں, اسلام منع نہیں کرتا آپ کو پڑھنے سے, آپ کو جاب کرنے سے, بزنس کرنے, کسی سے منع نہیں کرتا. میں نے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے کہ واقعاً بیلنس ایکویشن ہے. ان کی فیملی, ان کے بچے, ان کی وائف سب کام کرتے ہیں, بزنس پورا فیملی چلاتی ہے, لیکن بانڈنگ, ریلیشن, اپنے حقوق کو پہچاننا, احترام کرنا. یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑا پڑ گئی, پیسے زیادہ آ گئے, آپ کی سیلری زیادہ ہے تو آپ بیچارے اپنے شوہر کو, نہیں, اسلام نہیں ہے. آپ کو گھر, اسی لیے دیکھیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا نے یہی تو کہا تھا آ کر گھر میں پہلے دوسرے دن کہ علی باہر کے کام آپ کے, فاطمہ گھر کے کام آپ کے. تو بی بی نے کہا بابا کتنا اچھا آپ نے جو ہے وہ کام کو تقسیم کیا ہے ہمارے لیے. تو اسلام منع نہیں کرتا, آپ کام کریں, جاب کریں, لیکن آپ اپنے حدود میں رہیں. گھر اگر آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ دیں. ملاکوت پہ جانے کا فارمولہ تھوڑا بھاری ہے, انشاءاللہ پھر کسی اور دن آپ کو دوں گا. آغا صاحب بچوں کی چیز بچے نماز سے محبت کریں, خدا سے محبت کریں, جاب کیا کریں ہم لوگ؟ تو دیکھیں بچہ تو اس چیز سے محبت کرے گا جس سے آپ محبت کریں گے. اگر آپ اول وقت نماز میں کھڑے ہو رہے, بچہ بھی کھڑا ہوگا. اگر بچہ آپ کو ساری زندگی اپنے باپ کو یہ دیکھے کہ یہ رات کو فجر سے پہلے اٹھتا ہے, تو آپ سوچیں آپ کے بچے کی کیا تربیت ہوگی. اس کو پتا ہے کہ یہ اول وقت اٹھتا ہے نماز کے لیے, کام کو چھوڑ دیتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, تو اس کو پتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جس پر یہ میرا باپ کمپرومائز نہیں کرتا. میرا باپ گفتگو کیا کر رہا ہے بہن بھائیوں کے بارے میں, کھانے کی ٹیبل پہ, رشتہ داروں پر. ماں اگر اپنی بہن کے فون اٹھا لے اور نند کے فون کاٹ دے تو آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ مجھے سوچیں. وہ یہ تو نارمل ہے نا ہمارے یہاں, تو یہ تو نارمل روٹین ہے ہمارے یہاں. پھپھی بری لگتی ہے, خالہ بہت پیاری ہوتی ہے, اور شوہر کہتا ہے, وہ تو شوہر تو خیر بیچارہ ویسے باہر بزی ہوتا ہے, اس بیچارے کو تو ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے کیا کرے آدمی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہی تربیت ہے. اگر آج آپ اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کی نفرتیں اپنے بچے کے دل میں ڈالیں گے تو یہ کل خدا سے کیا محبت کرے گا, یہ کل کیا امام سے محبت کرے گا. یہ بیسک سا فارمولہ ہے. بہرحال بچوں کو رول ماڈل کیسے بنائیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. انڈائریکٹ جواب کے لیے دیکھیں کچھ ایک کتاب پرنٹ ہوئی, میں نے بڑی کوشش کی, میں وہ اب تو خیر میں جا کے واجب ہے میرے پر اس کو میں ٹرانسلیٹ کرا ہی دوں.
60 क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो बच्चा सवाल करता है, और हर एज में एक ही सवाल है, और हर एज में उसकी सवाल का जवाब डिफरेंट है। बहुत सारे सवाल बच्चा करता है। आपको एक तो खुद इक्विप्ड होना चाहिए, आप उसको गलत जवाब ना दें। अगर आपको जवाब नहीं आता ना, आप माजरत करें, खुदा कहाँ है, जन्नत कहाँ है बाबा, जन्नत कहाँ है, वो कोई जन्नत वन्नत नहीं, भागो यहाँ से। वो बोलेगा मैं काम में सवाब का बार हो, जन्नत है ही नहीं, तो ये तो उसके बहन बैठ गई। अब आप उस बच्चा सवाल करेगा। मेरे बच्चे ने मुझसे एक दफ़ा सवाल किया, उसको मैं वीडियो क्लिप भी बनवाया था, मैंने मुझसे सवाल किया उसने ये एक एनिमेशन थी जो उम्र अपने साथ लाइन के ऊपर बनी हुई थी। उसने वो दिखाया, सिर्फ वो हिस्सा है उस एनिमेशन में कि ये जो है ये शुरू से जहाद तलब था, यानी इसको डेजिग्नेशन पोस्ट चाहिए शुरू से। उस एनिमेशन में करबला का रोज़ा आशूरा का दिन है, और ये अपने घोड़े पर एक अजीब सी कैफियत में है कि ये क्या हो रहा है, तो एकदम फ्लैश बैक होता है, और ये बचपन में जाता है। ये साद का बेटा है, जाहिर है वो सहाबी है। ये देखता है कि इसने एक कच्चा मिट्टी का घर बनाया हुआ है, महल बनाया हुआ है, और ये उसके अंदर है। ये उसको बचपन से देखता है। फिर ये देखता है कि ये जो है वो उस महल के अंदर है। महल में पहुंच गया और देखा उस महल की दीवारें कोई तोड़ रहा है। जब उसने उसको बोला क्या कर रहे हो, देखा उसका अपना बाप होता है साथ। कहते क्या कर रहे हो, कहा मुझे नहीं पता था, मुझे रसूल ने कहा था तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के मुखालिफ आएगा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम होगे। तो वहां मेरे बेटे ने सवाल किया कि जब साथ को पता था कि उसका बेटा ये करेगा तो इसको मारा क्यों नहीं? सवाल। मैंने बोला भाई कैसे मारता, जब उसने कोई काम ही नहीं किया था। तो फौरन मेरे बेटे ने मुझसे कहा तो फिर हजरत खिज़र ने उस बच्चे को क्यों मारा? फंस गए, मेरे पास जवाब नहीं था, मैं चुप हो गया। मैंने उसको गलत जवाब नहीं दिया। मैंने कहा उस्ताद के पास चलते, खुद ही पूछ लेना भाई जाके, जो जवाब दे मुझे भी बता दे। यही हुआ, वो गया आयतुल्लाह तहरीरी के पास के जिसका इन्होंने जिक्र किया। आयतुल्लाह तहरीरी ने क्या जवाब दिया? कहा जो हजरत खिज़र ने किया था वो अमरे इलाही था, वो अल्लाह का हुक्म था, वो अल्लाह का वली था, वो उस्ताद था। हजरत मूसा को शागिर्दी के लिए उसको वो अमरे इलाही था, उस अमर को अंजाम दिया। यहां अमरे इलाही नहीं था। अब ये सवाल है, उस बच्चे का अकीदा खराब कर सकता था अगर आप सही जवाब। तो आपको खुद इक्विप्ड हो, एक हद तक नहीं हो तो आप उलमा से, स्कॉलर से, जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, आप उससे पूछ कर जो है वो बच्चों को। एक बुक है, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा उसको ट्रांसलेट करा लूँ उर्दू के अंदर। एक जर्नलिस्ट होते हुए बहरहाल देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आप मेरे से पर्सनल रब्ता करें कि मैं आपको फिर रीज बताऊं कि आप जर्नलिस्ट होते हुए क्या क्या कर सकते हैं। आज हमारी मजलिस में सरेआम कहा जा रहा है कि इमाम जो होते हैं वो हर चीज़ बता कर को ताकत, और इमाम का कोई नायब नहीं है, लिहाजा मुजतहिद की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये तो पुरानी बातें हो गई, अब तो दुनिया को पता चल गया बगैर मुजतहिद के गुजारा नहीं है, ना कोई बचा सकता है। और अकीदा रजत पर रोशनी डालें, अकीदा रजत पर अशरे पढ़े जाते हैं भाई, रोशनी तो नहीं डाली जाती। रजत के ऊपर किताबें हैं, आप उसको पढ़ें इंशाअल्लाह। जब समझ में ना आए तो फिर इंशाअल्लाह उस पर आप स्कॉलर्स को दावत दें, वो आपको आके उसके ऊपर लेक्चर्स दें। मोस्ट ऑफ द सोशल फॉर्म्स बिग फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करें? फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपके अमीर आदमी बैठे हैं उनसे बोले फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और क्या ये भी मैं ही करूँगा। इमाम के मुंतज़िर की जारी। देखें बात सुने, हमेशा याद रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। किसको? हम काम करना चाहते हैं। देखें ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, कोई भी नहीं करेगा। आप काम करके दिखाएं, खुद आपके ऊपर सपोर्टर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। और अगर काम आप अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे हैं, इमाम के लिए कर रहे हैं, इमाम खुद आपके काम को अंजाम देंगे।
آپ اس انتظار میں بیٹھیں کہ مجھے کوئی پیسے دے، میں کوئی زمین بناؤں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کام کر کے دکھائیں. ابھی ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم سے ہماری ٹیم جو کام کرتی ہے کام کر رہی ہے. آج دنیا کہتی ہے آغا صاحب پیسے چاہیے آغا صاحب پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ چاہیے. میں کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے پہلے دکان کھولی تھی، جو دکان سے آمدنی آئی اس سے ہم نے کام شروع کی. ہمیں اللہ نے بولا ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کا کام صرف خدا پر توکل کرتا ہو، خدا خود اتارے گا. مگر انبیاء کے پاس کیا تھے؟ نبیوں کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا حضرت یعقوب کے پاس؟ کیا تھا حضرت یوسف کے پاس کہ مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا؟ کیا تھا؟ پہلے سے کچھ انویسٹمنٹ کی خزانے تھے. کردار، عمل، اسٹریٹجی، اتنا کام کیا کہ مصر کا فرعون مجبور ہو گیا حضرت یوسف کو بنانے رکھنے کے. تاریخ یہی کہہ رہی ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے آپ کو. بلڈ کریں، اپنے آپ کو بلڈ کریں. خدا خود آپ کے لیے راستے بناتا ہے. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، گاؤں دیہاتوں سے اٹھے ہوئے ہیں یہی ہمارے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس گاؤں کا یہ شخص جو ہے وہ دنیا کی کس جگہ جا کر بیٹھا ہوا ہے، کیا پوسٹ ہے. کیوں؟ عمل، کنسسٹنسی، کانفیڈنس اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. بڑا عجیب سا سوال کیا ہے. امام کی منتظر کی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ تو امام کے منتظر کی شکل جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں کیسی ہو؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ویژول سے ہی سمجھ جانی چاہیے آپ کو کہ امام کے منتظر کی شکل کیسے ہونی چاہیے. بھائی شہید قاسم سلیمانی کو دیکھیں، بھائی یہ شکل ہے نا، یہی تو آج کل ڈی پیز پہ بنائی ہوئی ہے، آپ نے ہر جگہ لگائی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام کے منتظر کی شکل ہے. ایسی شکل ہوتی ہے امام کے منتظر کی جو رات کو گریے کرتا ہے اور صرف خدا کی طرف پڑھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم شہادت پرور قوم ہیں. کیا جو آدمی آپ یقین کریں 40 سال شہادت ڈھونڈتا رہا، جو اس کے ساتھی تھے نا سب شہید ہو گئے. شہید کاظمی جب شہید ہوا نا، جو پرانا دوست تھا، تصویر دیکھیں آپ ان دونوں کی، وہ نہیں دیکھی ہوگی آپ نے، وہ بہت شہید کاظم جو پبلشر ہے ان کے پاس وہ تصویر ہے. کیا تصویر ہے؟ شاید میں نے کھینچی ہوئی ہے کہیں. دونوں جوانی میں ایک دوسرے کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست جوانی میں. شہید کاظمی جب شہید ہوا نا، قاسم سلیمانی نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، کہا کہ میں بچ گیا، سب چلے گئے. اسی لیے رہبر نے اسے زندہ شہید کا عنوان پہلے ہی دے دیا تھا. تم زندہ شہید ہو. وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنی شہادت کو. یہ منتظر کی شکل ہے. یہ جو ہمارے مجتہد ہیں، ان کے آپ ہمیں نہیں دیکھا کریں، ہم لوگ تو ٹوٹے پھوٹے کھوکھلے انسان ہیں، خطا کار، گناہ گار. آپ ان کو دیکھیں، سید علی سستانی کو، سید علی خامنائی کو. یہ ہیں امام کے منتظر کی شکلیں. یہ ہیں عزیزان محترم، یہی ہیں تو جو ہمیں امام کی یاد دلاتے ہیں، ہم امام کی طرف بڑھتے ہیں. ورنہ آپ لوگ تو دنیا کی طرف ہیں، دنیا کے شکار ہیں. پھر سوال یہ کیا گیا کہ شہید عارف کے بعد سے جو ہے ہمارا کوئی لیڈر نہیں آیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. دیکھیں اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. لیڈر ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کو روٹیٹ کرنا ہی نہیں آیا. ہم ان کو دیکھیں، اکیلا آدمی تھوڑی معاشرے کو چلاتا ہے، معاشرہ چلتا ہے اس کے ساتھ. معاشرے میں جب صلاحیتیں ہوتی ہیں تو اب ٹھیک ہے، معاشرہ الگ ہو گیا کہ میں بہرحال اس میں اتنی گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ میں بہرحال پاکستان میں نہیں رہتا. عزیزان محترم، بہت سارے موضوع میرے موضوع نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں، نہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی لیڈر ہوں. میں خط مقدم کا سپاہی ہوں. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پہلا تیر مجھے آ کے لگے، پہلی گولی مجھے آ کے لگے، پہلے میں مارا جاؤں، پھر میرا امام. جانے وہ تو بہرحال آپ کے سامنے دنیا، سوشل میڈیا، ایوری تھنگ از پاسبل، ایوری تھنگ آپ کے ان ہینڈ ٹچ پر ہے. جو وہ شخص کہہ رہا ہے وہ فرزند زہرا، اس کو عمل کرے ہر فیلڈ میں. یہی آپ کا لیڈر ہے، یہی آپ کی ڈائریکشن ہے. یہی پرچم وقت کے امام کو انشاءاللہ دے گا، اور اسی طرف اپنی نگاہوں کو رکھیں. آخری سوال،
تو رائٹنگ ڈاکٹروں والی ماشاء اللہ، اور معنی خیر اچھی رائٹنگ ہے، بری رائٹنگ نہیں ہے، لیکن اب ہماری عادت نہیں رہی نا. بڑا امپورٹنٹ بہرحال یہ کوشچن ہے، اور بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف، کہ آج ہمارا جوان جو ہے، اور بلکہ جوان کے علاوہ بھی کرتے ڈپریشن میں کیوں ہے، ڈپریسڈ ہے بہت زیادہ، اور یا وہ نہیں ہے، پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے، یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو وہ خدا کا شکر کیوں نہیں کرتا وہ جوان. تو دیکھیں اس میں بھی جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سوسائٹی کا ہے. سوسائٹی صرف ایک دو چیزوں سے بلڈ نہیں ہوتی ہے، اکنامکس سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، سب کچھ. اس کو وہ جب دیکھتا ہے ہر چیز تو اسے کیا لگتا ہے، جب وہ مذہب کی شکل دیکھتا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے، جب وہ پولیٹیکل سسٹم دیکھتا ہے عجیب، جب وہ میڈیا دیکھتا ہے، جب وہ سڑکوں میں نکلتا ہے، یہاں تو پھر بہتر ہے، کراچی میں نکلتا ہے کہتا ہے یہ کون سی زندگی ہے، اس کے لیے اتنے زندگی میں ٹیکس دیتے رہے. تو یہ ڈپریشن بلٹ ان ہے. پھر آپ کی لائٹوں کا جانا، پھر آپ کے یہ جان بوجھ کے ایک پلان ہے، یہ پلان ہے کہ آپ کو ڈپریس رکھے، آپ کی صلاحیتوں کو مارے، آپ کریٹیو نہیں ہو پائے. اس سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، پازیٹیو سوچ رکھیں. زندگی محدود ہے، دنیا محدود ہے، اس پہ کیوں غم کھاؤں میں؟ جب جس دنیا نے رہنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں ڈپریشن میں ہوں کہ یہ مجھے ملا نہیں، یہ مجھے پانی نہیں ملا، یہ مجھے گیجٹس نہیں ملے، اوہ میرے پاس تو آئی فون 11 نہیں آیا ابھی تک، تو یہ کیوں ڈپریشن میں ہوں بھائی؟ انہوں کو کون سا، اگر آپ بھی گئے تو کہنا جس کے پاس آ گیا تو اسے پر لگ گیا. یہ ڈپریشنز ہیں، اس کو کارپوریٹ ڈپریشن ڈالتی ہے. خوبصورت ایڈ آ رہے ہیں، وہ تو آج کل پین یوں نکلے گا، یوں ٹچ کرے گا، زندگی بدل. دھوکہ ہے وہی جو پرانے ان نوٹ میں تھا، ابھی بھی وہی نوٹ ہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے. وہ صرف آپ کو کلر میں اتنا بندہ ڈپریشن میں، برانڈ کون سے پہنوں، جوتا کون سا پہنوں، گھڑی کون سی پہنوں، یہ کون سا پہنوں، کپڑے کیسے ہونے چاہیے. جو یونیورسٹی پڑھتا ہے اس کو اور ڈپریشن ہے، ایل وی کا بیگ ہو یا نہیں ہے، کاپی ہی صحیح، ایل وی کا تو ہونا چاہیے کم از کم. اب وہ باہر باہر نکال کے بھی خاتون دکھا کے رکھے گی ایل وی کا ہے. کیوں؟ کارپوریٹ ڈپریشن میں رکھنا چاہتی ہے آپ. آپ کی قیمت آپ کے برانڈ سے لگا رہی ہے. وہ کتنا افسوس ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ آئے نہج البلاغہ میں دیکھیں، امام کہتے ہیں انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. جو اس کا ارادہ ہے وہ اس کی قیمت ہے. اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ پورا سال پیسے جمع کروں، آئی فون خریدوں گا، یہ آپ کا ارادہ ہے، تو قیمت بھی آپ کی یہی ہے. آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں. اب آپ کو کوئی شخص دیکھتا ہے، او مولانا صاحب برانڈڈ گلاسز پہنے ہیں، او مائی گاڈ، مولانا صاحب کے شوز دیکھو، یہ بھی برانڈڈ لگتے ہیں. کہیں نہ مولانا صاحب کی انگوٹھی بھی بہت زبردست ہے نا، الگ سے رنگ ہے، کسی سے ملتا ہے بھائی، ظاہر ہے ہمیں تو اپنے آپ کو الگ ہی رکھنا کہیں نہ کہیں سے. لیکن سادی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے لگژری بنا دی گئی ہیں وہ بہت جگہوں پر نیسیسٹی ہیں، وہ لگژری نہیں ہے. اب بہت سی چیزیں نیڈ ہیں، شو آف نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس نے کریٹ کیا ہے ایک ایسا ہولوگرام. تو ظاہر ہے ڈپریشن میں رہیں گے. اب آپ باہر گاڑی دیں گے، نیا ماڈل آ گیا، ہمارے والے میں تو اسکرین ہی چھوٹی ہے گاڑی میں، یہ تو نئی اسکرین ہے. ڈپریشن. گاڑی کو تو کیا کی اسپورٹیج بھی آ گئی یہاں پہ، ڈپریشن. یہ ڈپریشن ہے. یہ جان آپ توجہ ہی نہیں دیں. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے شکر کریں. بھائی آپ کے پاس سائیکل بھی ہے، آپ شکر کریں میں اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہوں، سالم ہوں، آنکھیں سالم ہیں، کان سالم ہے، خدا کا شکر ہے. روز مجھے 2 لقمے مل جاتے ہیں، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس پر خوش ہوں. کروڑوں لوگ سجدہ نہیں کر پا رہے دنیا میں، ان کو ڈپریس ہونا چاہیے تھا. آپ کیوں ڈپریس ہو رہے ہیں؟ آپ شکر کریں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی دنیا سالم ہے. ہر روز سجدہ مل جائے نا تو بس خدا کا شکر کریں اور خدا سے جڑیں. جتنا خدا کے قریب آئیں گے ساری دیکھیں جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی خدا آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے. اگر سارے ہی امیر ہوتے تو بڑا ہی کون بنتا بھائی، پھر یہ سارے کام کون کرتا. اللہ نے سسٹم کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کہا ہے
کہ جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مالک نہیں. جتنا کر سکتے ہو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو. تمہاری ضرورت سے زیادہ ویسے بھی تمہارا نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا وقت میرا زیادہ ہو گیا میرے حساب سے. آدھا گھنٹہ میں اوپر چلا گیا ہوں. بہت معذرت چاہتا ہوں. اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں خداوند